رسول، ایک ایسے رسول کی من بعدی میرے بعد آئے گا اسمہ احمد، جس کا نام نامی اس کے گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی دلیل، اس دلیل پر گواہی آج کی انجیل سے ہے. آج کی انجیل جس میں بہت ساری تبدیلیاں کی جا چکی ہیں. 4 انجیلیں اس وقت کائنات میں موجود ہیں. 4 ایک جلد میں موجود ہے. انگلش میں 2 ایڈیشن ہے اس کے. ایک کا نام ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، دوسری کا نام ہے نیو ٹیسٹامنٹ. اردو میں انجیل مقدس اس کو کہتے ہیں. اناجیل اربع عربی میں اس کو کہتے ہیں. ایک انجیل ہے متی کی، ایک ہے لوکا کی، ایک ہے یوحنا کی، اور ایک ہے برنباس کی. یہ 4 انجیلیں موجود ہیں. انجیل یوحنا آیت نمبر 14 سے 16. انجیل یوحنا آیت نمبر 14 سے 16. انجیل فرماتی ہے مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میں جا کر اس کو بھیجوں گا جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا. میں جا کے اس کو بھیجوں گا جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا. اسی انجیل کی آیت نمبر 36، انجیل یوحنا کی آیت نمبر 36. ان کے بقول ہمارا یہ ایمان ہے کہ ما قتلوہ ولا صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. انجیل فرماتی ہے بیٹا ایلی ایلی کرتا ہوا جان دے گیا، اور اس نے جان دیتے ہوئے کہا لوگوں مجھے جانے دو، مجھے نہ روکو، میں اگر جاؤں گا تو وہ آئے گا جو قیامت تک تمہارا ساتھ دے گا. آج کی انجیل بھی ہے. میں دعوت فکر دیتا ہوں انجیل پڑھنے والوں کو، اگر انجیل پر ایمان ہے تو انجیل یوحنا کو پڑھو، اور آج کی انجیل پر عمل کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہ اعلان کیا کہ لوگوں میرے بعد ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے. یہی مہدی میلاد ہے کہ میرے بعد ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے. اور ایک فکر دیتا ہوں اگر ہر نبی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنی ساری حیات میں ایک بار یہ اعلان کیا ہو، فقط ایک بار، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 570 سال پہلے تک اس کائنات میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ مہدی میلاد ہوتا. ہر نبی نے ایک بار یہ بات کہی ہو نا، تو پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 570 سال پہلے تک اس کائنات میں کم از کم 1.25 لاکھ مرتبہ مہدی میلاد ہو چکے تھے. کوئی آج کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وقت نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی وقت پوچھنے والا موجود نہیں تھا. یہ آج کی نہیں، یہ سرکار کے آنے کی بات نہیں. یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کی بات ہے، بلکہ کائنات کے ماغز وجود میں آنے سے لاکھ تعداد سال پہلے کی بات ہے. اور ایک کاس کیا جاتا ہے. مجھے کہتے ہیں قاری پیاز بڑا بڑھ کے باتیں کرتا ہے. قرآن کی سمجھ تجھے آتی ہے
یا سعودیہ والوں کو آتی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ قرآن کی سمجھ مجھ سے زیادہ سعودیہ والوں کو آتی ہے، کیونکہ ان کی زبان ہے۔ تو پھر مجھے کہتے ہیں اگر سعودیہ والوں کو آتی ہے تو کام وہ کرو جو سعودیہ والے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں کام وہی کرتے ہیں جو سعودیہ والے کرتے ہیں، لیکن سعودیہ میں بات ان کی نہیں کرنی چاہیے تم کو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ابو جہل بھی موجود تھا اور عمر فاروق بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ بات سعودیہ کی کروں گا، آن دی ریکارڈ بات کروں گا، اگر غلط ہو تو میں دیندار ہوں۔ 1919 کی بات کرتا ہوں، آن دی ریکارڈ بات کرتا ہوں۔ یہ السعود اور آل سعود 1919 میں آئے ہیں۔ 1919 کی بات کرتا ہوں اور ایمان کو جلا بخشنے والی بات ہے۔ سعودیہ سے بیس سعودیہ سے دینی ہے، چلو سعودیہ سے دینی ہے۔ 1919 12 ربیع الاول مکہ پاک سے ایک جریدہ نکلتا ہے، مکہ پاک سے ایک لوکل اخبار نکلتا ہے۔ 1919 کے 12 ربیع الاول کی صبح ایک اخبار نکلا، اس اخبار کی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ اخبار لکھتا ہے رات 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب تھی، حرم کعبہ میں دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب فرض پڑے گئے، والی کعبہ کھڑا ہوا، والی مکہ کھڑا ہوا، مکہ کا گورنر کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا، مکہ کا گورنر اعلان کر رہا ہے سنو، یا معاشر الناس بعد صلاة العشاء لا تخرجوا من الحرم لأن هذه الليلة ليست ليلة عادية، هذه الليلة ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم۔ بعد صلاة العشاء نحن نخرج من الحرم ونعمل مصير ونمشي إلى الشوارع والحارات المكة ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمشي ونعمل مصير في طول الليلة، نمشي في حارات والشارات المكة في ختام هذه الليلة نحتفل أمام مولد الرسول صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ سنو، والی مکہ کیا کہہ رہا ہے؟ والی مکہ نے اعلان کیا لوگوں سنو، نماز عشاء کے بعد حرم سے چلے نہ جانا، آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ هذه الليلة ليلة مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات ہے۔ اے والی مکہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نماز عشاء کے بعد کعبہ سے نکلیں گے، غلاف کعبہ کو تھام کر، کعبہ کے سائے کو لے کر، حجر اسود کے بوسے لے کر کعبہ سے نکلیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، امام مکہ تمہارے، امام کعبہ تمہارے ساتھ ہوگا، علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، نعمل مسیح ہم ایک جلوس کا اہتمام کریں گے، نمشی الشوارع والحارات المکہ، ہم مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے، ساری رات مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتے رہیں گے، فی ختام هذه الليلة، اس رات کے انتہا پر سحری کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد پاک کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ والی مکہ کیا کرے گا؟ نحتفل، وہاں میں تیرے میلاد کروں گا، نقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کریں گے، نصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر درود و سلام پڑھیں گے، حضور کا میلاد بیان کریں گے، ہم لوگوں کو برائٹ آف
مقام ابراہیم کی طرف چلو، صفا مروا سے گزر کر آگے صحنہ جاتا ہے، اس صحن کو کراس کرو، سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر موجود ہے جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں۔ والی مکہ یہ تو ایک فرمان سے بھی کم کا راستہ ہے، اگر تجھے کعبہ سے نکل کر سرکار سے بولنے بات میں آنا ہے تو سیدھا یہاں سے آ جا، 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ساری رات لوگوں کو مکہ کی گلیوں میں گھما رہا ہے، ساری رات لوگوں کو مکہ کے بازاروں میں گھما رہا ہے۔ موالی کا مکہ کی روح نے آواز دی، سلام کرنے والے سن، میں سنت کو بتانا چاہتا ہوں، ان گلیوں بازاروں میں پھیلا کر ان کے لاشعور میں، ان کے اندر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آج کی رات ان گلیوں میں پھیلانا چاہتا ہوں، ان بازاروں میں پھیلانا چاہتا ہوں، تمہیں یاد آ جائے یہی وہ مکہ کی گلیاں ہیں، یہی وہ مکہ کے بازار ہیں جن میں میرا محبوب پھیلا کرتا تھا۔ وہ رب ذوالجلال جو فإنک بأعیننا کہتا ہے، محبوب تو جہاں جاتا ہے تیرا رب تجھے تکتا رہتا ہے۔ راتفر بہذا البلد، مجھے کیا پڑی اس شہر مکہ کی قسم کھاؤں؟ ہاں ہاں اس کی قسمیں کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، ان گلیوں میں تو پھرتا نظر آتا ہے، اس لیے مکہ کی قسمیں کھاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں تو امت کو وہ گلیاں دکھانا چاہتا ہوں، میں تو امت کو وہ بازار دکھانا چاہتا ہوں، میں تو امت کو ساری رات دیوانہ وار پھرا کے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جس محبوب کی آمد پہ جشن منا رہے ہو وہ ان گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ والی مکہ سرکار کے مولد پاک پہ جا کر پرائیویٹ پرفارمنس دے رہا ہے، صداقتی ایوارڈ دے رہا ہے، تمغہ حسن کارکردگی دے رہا ہے، لوگوں کو دستار بندیاں کر رہا ہے۔ میرے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا، میرے پاکستان میں تو یوم پاکستان پر یہ اعزازات دیے جاتے ہیں، میرے پاکستان میں تو 14 اگست کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ تمغہ مجھے اس دن ملا تھا جس دن ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ والی مکہ کی روح نے آواز دی، اے پاکستانی تیری سوچ محدود ہے، تیری سوچ تیرے پاکستان تک محدود ہے۔ میں آج کی رات اپنے ملک میں کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کو اس لیے پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزازات دے رہا ہوں، اس لیے صداقتی ایوارڈ سے نواز رہا ہوں، اس لیے تمغہ کے اس سے کارکردگی دے رہا ہوں، اس لیے دستار بندیاں کر رہا ہوں تاکہ جب تک یہ اعزاز کسی کے گھر میں رہے گا، جب تک یہ تمغہ اس کے گھر میں رہے گا، جب جب اس کی نسلوں کی نظر اس تمغے پر پڑتی رہے گی، اس گھڑی اسے یاد آتا رہے گا کہ میرے دادا جی کو یہ اعزاز سرکار کے مولد پاک کو ملا تھا۔ میں تو گھر گھر میں گھڑی گھڑی پل پل سرکار کا میلاد منانا چاہتا ہوں۔ کس مکہ کی بات کرتے ہو؟ کس سعودیہ کی بات کرتے ہو؟ آؤ اگر سعودیہ کو تم نے بیس بنانا ہے تو سعودیہ کے لوگ میں دکھاتا ہوں، آؤ ان کو بیس بناؤ۔ بیوقوف ہو، ہم تو کتنا مجلوس نکال سکتے ہیں، ہم تو کتنا احترام کر سکتے ہیں، ہم تو یہاں سے چلیں گے فوارہ چوک تک چلے جائیں گے، ہم ساری رات جلوس نہیں نکال سکتے، ہم ساری رات سرکار کی میلاد کی محفل نہیں بنا سکتے، ہمارے لوگ تو تھک کر چلے جاتے ہیں۔ آؤ مکہ کے والی سے پوچھو تو ساری رات کیوں سرکار کا میلاد بنا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ کل کو لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ قرآن تو مکہ والوں کو سمجھ آتی ہے، جو مکہ کو بیس بنانا چاہتا ہے۔ آؤ 1919 کے والی مکہ سے پوچھو۔ نہیں، آج کے مکہ میں لے جاتا ہوں، آج کے 23 مئی کے مکہ میں لے جاتا ہوں۔ آج بھی آؤ، کعبۃ اللہ کے جواب میں محلہ رسیفیہ موجود ہے، محلہ رسیفیہ میں محمد علی مالکی بہت بڑا درویش آدمی ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، مسلمان ساری دنیا میں اس کو جانتے ہیں،
اب بھی جاؤ اس کے گھر میں، آج بھی جا کے دیکھو، مکہ کے پڑوس میں بیٹھا، وہ آج بھی کعبۃ اللہ کے پڑوس میں بیٹھا، مکہ میں سرکار کی محفل میلاد مناتا۔ کس سعودیہ کی بات کرتے؟ آؤ مدینہ طیبہ میں، دور کی بات نہیں کرتا۔ جو لوگ 98 میں 12 ربیع الاول مدینہ پاک میں گزار چکے ہیں، 98 5 سال پہلے، 11 اور 12 کی درمیانی رات جو خوش نصیب مدینہ طیبہ میں تھے، آؤ دکھاؤں قرآن کی سمجھ کس کو آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لے کر جنت البقیع تک کم از کم 2 ایکڑ جگہ ہے، کم از کم 2 ایکڑ، نماز عشاء سے لے کر تہجد کی اذان تک ساری رات وہاں محفل میلاد ہوتی رہی، ساری رات لنگر چلتا۔ کس سعودیہ کی بات، کس مدینے کی بات؟ اگر مدینے کی بات کرنی ہے تو آؤ آج کے مدینہ کی بات کرو، آج کے مدینہ طیبہ کی بات کرو۔ اب جو بندہ مدینہ پاک سے عمرہ کر کے واپس آئے گا، اس سے پوچھنا کہ حرم مدنی میں پورا ماہ ربیع الاول بڑے بڑے ہوٹلوں کی چھتوں پر، بڑی بڑی کوٹھیوں کے لانز میں، بڑے بڑے ویلاز میں 2-4 گھنٹے کی نہیں، پوری رات کی محافل میلاد آج بھی منعقد ہو رہی۔ کس سعودیہ کی بات کرتے؟ تم نے سعودیہ دیکھا ہی نہیں، تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو دیکھا نہیں، تم نے وہ سعودی دیکھے جو لوگوں کو بدعت شرک کہتے ہیں۔ آؤ وہی کھڑا ایک سعودی، میں نے دیکھا وہی کھڑا ایک سعودی، معاہدہ شریف میں کھڑا ہے ایک سعودی، نوجوان ہے، بارش ہے، اس قسم کا جبہ پہنا ہوا ہے، وہاں کھڑا لوگوں کو منع کر رہا ہے، خبردار جانوروں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں بنفس نفیس اس سے سوال کر رہا ہوں، یہ 97 کی بات ہے، میں نے اس سے سوال کیا، سعودی والوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں نے سوال کیا یہاں کیا ہے، تم کھڑے ہو، مولوی صاحب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا انطلاقہ ہے، تجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے؟ میں نے کہا تو بتا دے یہاں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، ہنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ میں نے کہا ماذا اقول ہنا، مولوی صاحب یہاں کیا کہوں؟ نہ قل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، قل ما تشاء، جو تیرے دل میں آتا ہے یہاں کیا جائے۔ میں نے اپنا سوال کیا، اس کا جواب سنا، میں نے کہا شیخ صاحب یہی کھڑے ہو کے کہوں کہ کہیں بھی کہہ سکتا ہوں؟ ایک انتہا پاکستانی